خالق نے کائنات کی بنیاد محبت کے مقدس جذبے پر رکھی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کو قدرت نے آدم کے شکل میں پیدا کیا اور پھر محبت کا راستہ روکنے شیطان کو، لیکن شیطان محبت کا راستہ نہ روک سکا اور نور کی یہ بوند ازل سے محبت کا روپ دار کر زمین کے حسن کو دوبالا کر رہی ہے۔ جھرنوں، آبشاروں، ساون کی رمجم، سردیوں کی دھوپ اور گرمیوں کی چھاؤں میں اسی کے گیت سرسراتی ہے۔ کبھی یہ سسی پن بن کر صحرا کے خاک چاندتے ہیں اور کبھی سوہنی ماہیوال بن کر دریا کی گہرائی ناپتی ہے۔ کبھی شیری پر ہاتھ کا روپ دار کر پتھروں کو موم بناتی ہے، کبھی سیف الملوک بنتی ہے، کبھی یوسف خان اور شیربانو، کبھی ہانی اور شام مرید، تو کبھی لیلا اور مجنوں بن کر جنگلوں اور دشتوں میں پھول مہکاتے ہیں۔ شیطان اپنے ساری کوششوں کے باوجود اسے ختم نہ کر سکا۔ اس کی سازشوں سے محبت کا جسم تو مر گیا مگر روح آج بھی زندہ ہے۔ لیلا مجنوں نور کی اسی بوند کی کہانی ہے جس نے آسمان سے اتر کر زمین کو منور کیا۔ لیلا مجنوں کی جسم کو موت آ گئی مگر ان کی روح آج بھی محبت کا روپ دار کر دنیا میں موجود ہے۔ یہ کل بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایزی ایجوکیشن۔ ناظرین، تاریخ عالم جہاں میں جنگ و جدل، نفرت و بغاوت اور قتل و غارت گری کے قصے ملتے ہیں، وہاں کچھ ایسی سبق آموز داستانیں بھی موجود ہیں جنہیں سن کر دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے لیلا مجنوں کے قصے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ یہ عربی کی وہ مشہور و معروف داستان ہے جو محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے اور وفا اور عشق کی حقیقی سے منسلک بھی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ فرانس کے ایک میوزیم میں آج بھی لیلا مجنوں کی حقیقی تصاویر موجود ہے۔ ناظرین، اس داستان کے کرداروں کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ کیا لیلا مجنوں دو حقیقی عاشق تھے یا محض ایک فرضی داستان ہے؟ اس لازوال محبت کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کس انجام سے دوچار ہوئی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کی موضوع ہو۔ ڈاکٹر محمد ابراہیم المصری اپنی کتاب لیلا مجنوں میں لکھتے ہیں کہ لیلا مجنوں کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے شہر نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجنوں مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ ناظرین، مجنوں کا اصل نام قیس ابن الملوء ابن مزاحم تھا اور عرب میں آج بھی قیس نام رکھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مجنوں کا لغوی طور پر پاگل، دیوانے اور عاشق کو کہتے ہیں۔ لیلا کا نام لیلا بن مہدی ابن سعد تھا۔ عربی اور عبرانی میں لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ لیلا چونکہ عربی میں رات کو کہتے ہیں تو مصنفین نے اس کا مطلب سانولی رنگت بھی لکھا ہے۔ ناظرین، کئی مصنفین نے اپنے قصے میں لیلا کو سانولی اور کالی رنگت والی بنا کر پیش کیا ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ لیلا کالی یعنی سیاہ رنگت والی تھی، مگر لیلا کو عربی النسل بیان کیا جاتا ہے، تو اس طرح لیلا کا کالا ہونا ایک خلاف واقعہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیلا اور مجنوں بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کے بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی۔ استاد کی چڑی مجنوں کے ہاتھ پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا ہے۔ لیلا کو مجنوں کا نام لکھنا اور مجنوں کو لیلا کا نام لکھنا ہی پسند تھا۔
استاد نے یہ بات لیلا اور مجنوں کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ایک دن پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور یوں بچپن کا عشق دوبارہ تازہ ہوا اور مجنوں ایک بار پھر سے بے چین رہنے لگا۔ ناظرین، مشہور ضرب المثل ہے کہ عشق اور مشق چھپائی نہیں چھپتی، لہذا مجنوں کے والدین کو بھی اپنے بیٹے کے لیلا سے عشق کے بارے میں علم ہو گیا۔ انہوں نے تو پہلے کیس یعنی مجنوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود، لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ کیس اور لیلا کی شادی کروا دی جائے۔ لہٰذا کیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والدین کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا، لیکن لیلا کے ماں باپ کو داغی بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ کیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب کیس لیلا کی محبت میں اتنا دور نکل چکا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ کیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش تک نہیں رہا۔ لوگوں نے کیس کے والد کو مشورہ دیا کہ اسے مکہ مکرمہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ کیس کا باپ الملو اسے لے کر مکہ مکرمہ لے گیا اور حرم شریف میں اسے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت کی نجات کی دعا مانگے، مگر اس کے جواب میں کیس نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار، مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملو کیس کو واپس لے آیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ راستے میں کیس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر ان کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس چلا گیا تاکہ اسے لیلا کے اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر بھی انکار۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔ لیلا خود بھی کیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور۔ کیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں اور جنگلی جانوروں سے پوچھتا کہ میری لیلا کہاں ہے۔ ناظرین، اس وقت اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتریلی وادی میں ریت پر مردہ حالت میں پڑا ملا۔ ناظرین، روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی چیز تھا جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں، کیونکہ کیس نے پاکیزہ محبت کیا تھا اور لیلا کو داغی بدنامی تک لگنے نہیں دیا۔ ناظرین، یہ ممکن تھا کہ محبت شادی کے ذریعے ان کو اکٹھا کر دیتی اور خوشیوں بھری زندگی حاصل کر لیتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔